سر، سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک معاشی نظام کے طور پر رائج ہے، مگر جب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ہم تھوڑی تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک طبقاتی نظام ہے۔ اس کی بنیادوں میں دو کلاسز کا وجود ہے، ایک لیبر کلاس یا لیبر طبقہ یا مزدور طبقہ، جس میں ہر قسم کے مزدور، کسان، فیکٹری ورکرز، امپلائیز، ہر طرح کے لیبرز سب شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کم دام پر فروخت کریں۔ اور دوسری جانب ایک سرمایہ دار طبقہ یعنی کیپٹلسٹ، جو مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو اون کرتے ہیں اور مزدور کی محنت کو کم دام میں خرید کر آگے منڈی میں بہت زیادہ منافع کے ساتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک خلیج پیدا ہوتا ہے دونوں طبقات کے درمیان، اور اس پر ستم یہ کہ نسل در نسل یہ خلیج بڑھتا چلا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ مارکس اور اینگلز جیسے لوگوں نے سوشلزم اور کمیونزم کی بات کی، اور ہمارا تعارف ایک ایسے نظام سے کروایا جس میں ذرائع پیداوار کو کوئی ایک شخص یا طبقہ اون نہیں کرتا، بلکہ یہ سوسائٹی یا کمیونٹی کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس نظام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت کی بنا پر کام لیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کی بنا پر اس کو معاوضہ اور باقی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عدل پسند نظام ہے، اور چونکہ ہمارا دین بھی عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، کوئی گورا ہو یا کالا، مرد ہو یا عورت، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی بنا پر معاملہ کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوشلزم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے دین کے زاویہ نظر سے؟ یہ مختصر سوالات کی نشست ہے، اس لیے اس میں کوئی بڑی تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ موٹی موٹی چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں سماجی، سیاسی اور معاشی تدابیر جب بھی اختیار کی جائیں گی، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ انسانی فطرت ایک وجودی حقیقت ہے، جی، یعنی وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ دریافت کی ہے، نہ یہ نثر و استدلال سے سمجھی ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ بالکل، یعنی میں جیسا ہوں آپ جس طرح کے ہیں ایسے ہیں۔ تو انسانی فطرت سے کوئی چیز اگر ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی اور بڑی متاثر کن ہوگی، لیکن وہ چلے گی نہیں۔ یہی دنیا کا تجربہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں بھی اس کو معیار کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ دین انسانی فطرت پر مبنی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت جس طریقے سے دین کے مبادی رکھتی ہے، اگر دین اس سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ دین نہیں بنتا، اور اگر اسے بنانے کی صحیح کی جائے تو انسانی فطرت جلد یا بدیر اس کو اگل دیتی ہے۔ جیسے دیو مالاؤں پر، مشرکانہ تصورات پر جو دین بنایا گیا وہ ایسے ہی بے معنی ہو کے رہ گیا۔ جی، اسی طرح کی صورتحال سیاست اور معیشت میں ہے۔ تو انسان، اس میں تو شبہ نہیں کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے لحاظ سے، افتاد طبع کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، کام کرنے کی اہلیت کے لحاظ سے، کام کرنے کے شوق کے لحاظ سے، چیزوں کو ہدف بنا کر سرگرم ہونے کے لحاظ سے، غرض یہ کہ ہزار اعتبارات سے ہزار فرق پیدا کر دیے ہیں۔ بالکل۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا تنوع ہے کہ اس تنوع کو آپ کسی ایک فارمولے میں نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پر یہی بات کہ ہم لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں گے، تو صلاحیت کا کون تعین کرے گا؟
اور صلاحیت کا ظہور کس کس صورت میں ہو جائے گا، اور صلاحیت مختلف مواقع پر کیا شکلیں اختیار کرتی ہے۔ کیپٹلزم یا سرمایہ داران نظام بھی صلاحیت تو دیکھتا ہی ہے، جی، یعنی صلاحیت ہی خریدی جاتی ہے، صلاحیت ہی کی قیمت ادا کی جاتی ہے، دیکھا تو صلاحیت ہی کو جاتا ہے، جی، لیکن یہ صلاحیت چند آدمی کسی ایک فارمولے کے تحت نہیں متعین کر سکتے، یہ تجربے سے، مشاہدے سے اور بہت سے دوسرے معیارات سے متعین بھی ہوتی ہے، اور اس میں آراء بھی بنتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ یہ حیثیت سرمایہ دارانہ نظام میں بالجبر نہیں طے ہوتی۔ میری صلاحیت کا ایک جگہ پہ غلط اندازہ لگایا گیا ہے، میرے پاس دوسرا راستہ کھلا ہے۔ تو جب آپ اس صلاحیت کو طے کرنے کی ذمہ داری کسی ایک جماعت کو دے دیں گے یا ایک گروہ کو دے دیں گے، معاشرہ سارا کا سارا تو مل بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتا نا، اس کے نمائندے ہی ہمیشہ، یعنی جمہوریت بھی نمائندوں ہی پر قائم ہے، اور کوئی دوسرا نظام ہوگا تو وہ بھی ضرورت کیا صرف یہی ہوتی ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے؟ ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا تفاوت رکھا ہے۔ کیا انسان کی حصے جمالیات کی تسکین اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر جو آگے بڑھنے کے داعیات ہیں، ان داعیات کے لیے ماحول فراہم کرنا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں بڑا ناقص تجزیہ کیا گیا انسانی فطرت کا سوشلزم میں یا اشتراکیت کی مختلف صورتوں میں۔ جی، تو میرے نزدیک یہ تو بالکل فطرت کے خلاف نظام ہے، یہ نہ چل سکتا تھا، نہ چل سکا ہے، اور نہ اس طرح کے خواب دیکھنے چاہیے۔ اس دنیا میں جو انسان کی فطرت بنائی گئی ہے اس کے اندر رہ کر کوئی نظم بنایا جائے گا۔ سرمایہ دارانہ معیشت فطرت کو چیلنج نہیں کرتی، البتہ فطرت میں جس طرح انسان کی صلاحیتوں کا تفاوت ہے، اس کے مقاصد کا تفاوت ہے، مزاج کا تفاوت اور فرق ہے، جد و جہد کے طریقوں کا تفاوت ہے، اسی طرح اس میں اخلاقیات بھی ودیت کی گئی ہے، ٹھیک، یعنی وہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کی اگر آپ تحلیل کریں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے تو خیر ایک غیر معمولی ہستی ہے ہی، اس کے ساتھ اس کو حصے جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوئے ہیں۔ جی، یعنی بندروں نے تو یہ بڑی عمارتیں نہیں بنا دی، یہ فنکاریاں نہیں دکھا دیں، یہ غزلیں نہیں کہہ دیں۔ یہی صورتحال انسان کی حادثہ اخلاقی کی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو حادثہ اخلاقی کو محکم تر ہونا چاہیے۔ بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی اور نظام کی ضرورت ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی اصولوں کی برتری کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا جو حادثہ اخلاقی ہے وہ ایک وجودی حقیقت کے طور پر اپنے فیصلے سنا رہا ہے۔ آپ نے جو بہت سے الفاظ استعمال کیے، آپ غور کیجئے، وہ سب کے سب اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ یعنی اس شخص کی صلاحیت خرید لی جاتی ہے، اسے اس کا صحیح معاوضہ نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اختیار کیا جاتا، اس کے اوقات کار میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں سب کی سب اخلاقی اصولوں سے متعلق ہیں۔ جی، تو اس وجہ سے اس میں جو اپروچ اللہ کے دین نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بحیثیت مجموعی اخلاقی شعور دیا جائے۔ جس وقت اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ جتنا محکم ہوگا، جتنا حساس ہوگا آدمی اس معاملے میں، اور سوسائٹی جتنی حساس ہوگی، اسی کے مطابق اقدامات میں بھی فرق آ جائے گا، منافع کمانے کی حس میں بھی فرق آئے گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی فرق آئے گا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں تو اگرچہ کارل مارکسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام نے کچھ اخلاقیات سیکھی ہے، اس کے نتائج نکلے ہیں۔ جی، جی، یعنی اس وقت جو 2 صدی پہلے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، یا یورپی میں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مزارعین کے ساتھ یا زمینوں پر کام کرنے والوں کا جو حال تھا، آج زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں۔ جی، وہ تبدیلی کسی نظام میں تبدیلی میں نہیں آئی، بلکہ اخلاقی اصولوں کے اطلاق میں آئی۔ یعنی وہ اخلاقی اصول مان لیے گئے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کے اطلاق پر غور و خوض ہوتا ہے، تجربے سے سمجھا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان کے مطابق آپ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں جی، جو قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی فری اکانومی ہے، فری مارکیٹ ہے،
لوگ اپنے طریقے پہ کاروبار کرتے ہیں، اس کو آج کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے بھی قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بھی بناتے ہیں، وہ عالمی سطح پہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کے بعد ظاہر ہے لوگوں کو ملازمتیں بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ملازمتیں اب بھی اسی طرح ہیں جس طرح 200 صدی پہلے تھی؟ کیا اوقات کا وہی معاملہ ہے؟ کیا معاوضوں کی وہی صورتحال ہے؟ تو بہت کچھ بہتری ہو گئی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک لائن ہے جو بہتری پیدا کر رہی ہے، وہ ہے حادثہ اخلاقی کے فتوے، یعنی وہ دیتا چلا جاتا ہے، جتنا انسان قبول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کیا، کسی چیز کو نہیں چھیڑا، قبائلی معاشرت کو نہیں چھیڑا، قبائلی سماج کو نہیں چھیڑا، اس وقت کی جو سیاسی اقدار تھیں ان کو نہیں چھیڑا، جو نظم بنا ہوا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا، اس دنیا کو جو آپ کو ملی اسی سے آگے لے کے، لیکن جس چیز کو ہدف بنا دیا وہ کیا تھا؟ وہ اخلاقی اصول، یعنی خواہ وہ غلامی تھی اس پر اطلاق کیا ان کا، اس شدت سے کیا کہ ان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح کا معاملہ زمینوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا۔ تو میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہی چلے گا قیامت تک۔ آپ اس جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لا سکتے، البتہ یہ بے رحم ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ انسان اخلاقی اصولوں سے گریز کرے تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ جی، اصل چیز اخلاقی اصولوں کی تبلیغ، اخلاقی اصولوں کی برتری، اخلاقی اصولوں کا تفوق، اور اگر وہ مذہبی قوت کے ساتھ ہو تو کیا کہنے، اس تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات البتہ خود اللہ کی کتاب نے بھی کہہ دی ہے کہ جو قومی املاک ہیں وہ نجی ملکیت میں نہیں دینی چاہیے، یہ بات کہہ دی ہے، اور قومی املاک میں سب سے بڑی چیز زمین اور اس کے خزائن ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس کا اطلاق ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے اطلاق کا بندوبست کیا ہوگا؟ وہ بندوبست وہی ہوگا جو سرمایہ دارانہ معیشت میں کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جس کا خواب کارل مارکس اور ان لوگوں نے دیکھا۔